بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ عبادت نام ہے اللہ پاک کے احکامات کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پورا کرنا اور ادا کرنا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، خود ساختہ کوئی بھی طریقہ عبادت کا نام دے کر اختیار کیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، اور اللہ کا حکم ہو لیکن نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اس کو ادا کیا جائے تو وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے سامنے 3 طرح کے طبقات تھے۔ ایک طبقہ مشرکین مکہ کا، دوسرا طبقہ یہود کا، تیسرا طبقہ نصارہ کا۔ مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزیں خود ساختہ گھڑ کر ان کو عبادت کہہ کر ان کو ادا کیا کرتے۔ بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا، صفا اور مروہ پہاڑی پر بھی بتوں کو رکھ دیا اور رات دن ان کی عبادت شروع کی، اور یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ننگے طواف کرتے اور اس کا نام عبادت کیا دیا تھا کہ یہ عبادت ہے۔ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے اور اس کو اجر و ثواب کا کام سمجھتے۔ اپنے قبیلے، اپنے خاندان کی مدافعت کے اندر ہزاروں کا خون بہا دیتے اور اس کو عبادت کہا کرتے۔ بہت ساری چیزیں خود گھڑ لیں، خود بنا لیں اور اس کا نام عبادت رکھ دیا اور اس کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس کو عبادت نہیں کہتے۔ یہود و نصارہ نے حد سے آگے بڑھ کر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر عبادت نام رکھ لیا صرف محنت اور مشقت کا۔ کسی نے یہ کہہ کر کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، کبھی افطار نہیں کرنا۔ کسی نے یہ کہا میں نے ساری رات کبھی بھی نہیں سونا، ہمیشہ جاگتے رہنا ہے، اسی کا نام عبادت کر دیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نبی نے نہیں بتائی تھیں لیکن انہوں نے گھڑ لی، اختیار کر لی، عبادت کا مفہوم، عبادت کا معنی یہ بنا لیا کہ جو آدمی جتنی زیادہ تکلیف اور مشقت کو برداشت کرے گا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار سمجھا جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کی۔
کچھ عرصہ گزرا تو اپنی بہو سے پوچھنے لگے کہ میرا بیٹا عبداللہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بہت نیک ہے، بڑا تہجد گزار ہے، میں نے تو اس کو ہمیشہ عبادت کرتے ہی دیکھا ہے، روزہ رکھتے ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی ہے۔ بڑا دکھ ہوا، رسول پاک علیہ السلام کے سامنے جا کر بیٹے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، بڑے اچھے شریف خاندان کے اندر میں نے عبداللہ کی شادی کی تھی، وہ تو ایسے ہی میں نے اتفاقی طور پر بہو سے پوچھ لیا کہ یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ ساری رات عبادت کرتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بلا کر فرمایا کہ عبداللہ یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو میں بتاتا ہوں۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ قبیلہ باہلا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حسین جمیل، بہت بہترین شکل و صورت والا، مسلمان ہوا، اپنے قبیلے میں چلا گیا، 1 سال کے بعد آیا، رنگ بدلا ہوا، گوشت جسم سے ختم ہو گیا، ہڈیاں نکلی ہوئیں، اور بہت ہی محنت مشقت کی وجہ سے اس کی شکل و صورت بدلی ہوئی۔ آ کر خود ہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا جی میں فلاں آدمی ہوں۔ کہا ہو تم تو بڑے حسین، بڑے خوبصورت، بڑے جوان آدمی تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا جی یا رسول اللہ، جب سے آپ کو چھوڑ کر گیا ہوں، جب سے ہمیشہ روزہ رکھا ہے، کوئی اچھی چیز کبھی نہیں کھائی، ہمیشہ ساری رات میں اس وقت سے جاگتا ہوں، کبھی میں کسی رات کو نہیں سویا۔ اپنی تکلیفیں، اپنی مشقتیں اتنی بیان کی کہ ان تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دین اس کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو میں کر کے دکھاتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مسجد میں تشریف لائے، ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی، فرمایا کس نے لٹکائی؟ کہا جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت کرتی ہیں، جب نیند کا غلبہ آتا ہے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتی ہیں، سوتی نہیں ہیں، اسی حالت میں عبادت کرتی رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس رسی کو کھول دو، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کے اندر عبادت وہی ہے جو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک آدمی کو رسول پاک علیہ السلام نے حج کے دنوں میں دیکھا، ناک کے اندر سوراخ کیا ہوا ہے، نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور دوسرا آدمی اس کو کھینچ رہا ہے۔ کہا یہ کیا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں ایسے بیت اللہ کا جا کر طواف کروں گا کہ ناک میں نکیل ڈال کر گھسڑتے ہوئے اور کوئی مجھے گھسیٹتا ہوا لے کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا عبادت اس کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے اللہ پاک کے احکامات کو رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا، پورا کرنا۔ خود ساختہ کوئی چیز ہوگی تو وہ عبادت نہیں ہوگی، نبی کا طریقہ چھوڑا جائے گا تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آج کی مختصر سی مجلس کے اندر سامنے رکھیں کہ عبادت کے 3 درجے ہیں۔ عبادت کا ایک درجہ ہے اللہ پاک نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، یہ عبادت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ کلمات سیکھ لے، پھر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی بتاتا رہے، لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ سب سے میں نے کہا یا رسول اللہ میں سیکھتا ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائیں، اس میں پہلی چیز یہ تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس سے رک جانا، اس سے رک جاؤ گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے نزدیک سمجھے جاؤ گے۔ ہم لوگ عام طور پر عابد، عبادت کرنے والا اس کو سمجھتے ہیں جو زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ روزے رکھے، زیادہ صدقات اور حج اور عمرہ کرے۔ اللہ کے نزدیک بڑا عبادت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ عبادت کا ایک درجہ ہے اللہ کے منع کیے ہوئے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ پاک ایسے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں
جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتے، عذاب روک لیتے ہیں۔ عبادت کے 3 درجے ہیں اور تینوں درجات کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اجر ثواب تو آگے ملے گا، لیکن دنیا کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے رحم اور برکت کا معاملہ کیا جاتا ہے گناہوں سے رک جانے کی وجہ سے، وہ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی قسم کا عذاب، کسی قسم کی سزا اس پر مسلط نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانوں میں جیسے نعمتیں بے شمار ہیں، ایسے ہی اللہ کے خزانوں میں مصیبتیں اور عذاب اور سزائیں بھی بے شمار ہیں۔ جو آدمی گناہوں سے رکے گا اللہ پاک اس کو مصیبتوں سے بچائیں گے، اس کی اولاد فرما بردار ہوگی، اس کے گھر کے اندر مصیبت نہیں آئے گی، اس کے کاروبار کے اندر اللہ پاک اس کو مصیبتوں سے بچائیں گے، بہت ساری مصیبتوں اور عذاب سے وہ بندہ بچ جائے گا جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں میں بڑھ جاتا ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ گناہوں کی کثرت اور عذاب کو ساتھ میں ذکر کیا۔ حکم دیا رسول پاک علیہ السلام کو، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، یہ امت کو سنانے کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آئے گا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اللہ کی نگاہوں سے گر جایا کرتے ہیں وہ بندے، چھوٹے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، حقیر ہو جاتے ہیں وہ بندے جو جرائم کو اختیار کرتے ہیں، معاصی کو اختیار کرتے ہیں، نافرمانیوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں بھی ان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ عبادت کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، اس بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو سزاؤں کے اندر، عذاب کے اندر، مصیبتوں کے اندر اللہ پاک اس کو مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا درجہ، عبادت کا دوسرا درجہ ہے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا۔ جو آدمی اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا اس کے بہت سارے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے برکات کو، رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔ کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا کر دوں گا۔ وہ کنگال ہوگا، وہ فقیر ہوگا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، لیکن ہر بندے کے دل کے اندر اس کی عزت اور اس کا احترام موجود ہوگا جو اللہ پاک کے مقرر کردہ اعمال صالحہ کو پورا کرے گا۔ ہمارے سامنے ہے، ہم جن بڑے بڑے اللہ والوں کو مانتے ہیں ان کے نام سے ہمارا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی آدمی بھی فیکٹریوں کا مالک نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی کسی حکومت کا مالک نہیں تھا، ان میں سے کسی کے پاس بھی خزانے نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ محبت ہے جو دلوں کے اندر پیدا کی ہے۔ صدیوں سے وہ لوگ جا چکے ہیں لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قدر ہمارے دل میں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی قدر ہمارے دل میں ہے، امام ابو داود، امام ترمذی کی قدر ہمارے دل کے اندر ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی قدر ہمارے دل کے اندر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا جائے گا، اللہ دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دیں گے۔ سیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، جو ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہر اندھیری میں سے ان کو نکال کر روشنی کا راستہ دکھائیں گے، ان کا ہاتھ تھام لیں گے، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، دنیا کے فتنے ان کو غلط راستوں پر نہیں لے کر جا سکیں گے۔ دنیا کے فتنوں کے اندر رہتے ہوئے اور دنیا کے اندر معاصی کے اندر دیکھتے ہوئے بھی وہ دین پر قائم رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اعمال صالحہ کی پابندی کی۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرمانا ہے کہ سیخرجہم من الظلمات الی النور، ہر اندھیری سے، ہر گمراہی سے،
ہر فتنے سے اللہ پاک ایسے بندوں کو محفوظ رکھیں گے اور ان کے لیے راستہ کھلتا چلا جائے گا اور روشنیوں کے اندر اللہ ان کو ہدایت کے اندر لیتے چلے جائیں گے۔ سیصیب الذین آمنوا انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک دعائیں قبول فرمائیں گے ان بندوں کی جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے۔ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے وعدے ہیں۔ ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن عباس تینوں حضرات ساتھ جا رہے تھے، کہیں ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد راستہ مختلف ہو گیا کسی کام کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے پر چلے اور دونوں حضرات بعد میں اسی راستے پر چلتے ہوئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابی اور اے عبداللہ، ہم تو جس راستے سے آئے تھے اس راستے میں اتنی بارش تھی کہ ہمارے تو کپڑے اور سامان سارا بھیگ گیا، تمہارے اوپر تو بارش کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، تم کسی اور راستے سے آئے ہو؟ کہا جی نہیں، ہم بھی اسی راستے سے آئے ہیں، لیکن جب بارش آتی ہوئی دیکھی تو ہم نے دعا مانگ لی، اے اللہ اس کی مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے۔ ہمارے دائیں طرف بارش تھی، بائیں طرف بارش تھی، آگے تھی، پیچھے تھی، ہمارے اوپر نہیں تھی، ہمارے اوپر بارش نہیں تھی، ہم محفوظ بارش کے اندر چلتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے بندو، دعا کرنی تھی تو ہمیں بھی ساتھ شریک کر لیا ہوتا۔ تو اللہ پاک ہر مصیبت کے اندر اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ پر بہت سارے وعدے ہیں۔ عبادت کے 3 درجے، ایک درجہ ہے محارم سے، حرام چیزوں سے رک جانا۔ جو آدمی حرام سے رکے گا اللہ پاک کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کے اوپر سزائیں، مصیبتیں مسلط نہیں فرمائیں گے۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر طرح کی برکتیں، ہر طرح کی رحمتیں، ہر طرح کی راحتیں اور بہترین زندگی اللہ پاک ایسے بندے کو نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا درجہ ہے نوافل کو ادا کرنا۔ ایک ہے فرائض کو پورا کرنا، ایک ہے کہ اللہ نے فرض تو نہیں کیا ہے لیکن رضاکارانہ طور پر اللہ پاک نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ہے ان چیزوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ تہجد فرض نہیں ہے، تہجد کا اہتمام کرنا۔ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اوابین فرض نہیں ہے، اوابین کا اہتمام کرنا۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات خیرات فرض نہیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، بہت ساری چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن نفل کا درجہ ہے۔ اور جو آدمی عبادت کے اس درجے کو اختیار کرے گا یعنی نوافل کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک بدلے کے اندر اس کو اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں۔ ایک بات بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھی جائے، کسی کو بھی جو اللہ نے ولایت دی ہے، اپنا قریب بنایا ہے، اپنی خاص دوستی سے نوازا ہے، یہ اسی وقت نوازا ہے جب کسی نے نوافل کا اہتمام کیا۔ جو ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ فرض ہی نہیں پورے ہوتے، ٹھیک ہے، ہم سے نہیں ہوتے فرض پورے، ہمیں فرض ہی پورے کرنے چاہیے، لیکن صرف فرائض کو پورا کرنے سے کوئی بندہ ولایت کے درجے پر نہیں پہنچا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات شریفہ انفرادی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اسی وقت نازل ہوئی جب انہوں نے نفل کا درجہ اختیار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، ان کی عادت تھی کہ جتنے غلام ہوتے ان کو خرید کر آزاد کیا کرتے۔ امیہ ابن خلف کے غلام مسلمان ہو گئے، امیہ ابن خلف مار مار کر برا حال کر دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غلام تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے، مکہ کے اندر خاندان نہیں تھا، مکہ کے اندر قوم نہیں تھی، اور پھر مسلمان ہو گئے۔ ایک اسلام کا غصہ اور ایک یہ کہ کسب و پرس آدمی ہے، کون پوچھنے والا ہے، بہت پٹائی ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سے گزرے تو امیہ ابن خلف کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ غلام ہے تمہارا، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جتنی قیمت مانگوں گا دے دو گے؟ کہا ہاں دے دوں گا۔ کہا جو آپ کا وہ رومی غلام ہے اس کے بدلے میں وہ مجھے دے دو، اور 2000 دینار مجھے چاہیے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی قیمت تھی، کسی غلام کی اتنی قیمت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے کہ اتنی کہاں انہوں نے دینی ہے، 2000 دینار مجھے چاہیے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مانگا تو کیا مانگا، اس کے بدلے میں تو ساری دنیا مانگتے تو میں تجھے دے دیتا، یہ 2000 دینار اور 40 اوقیہ اس کے اوپر دیتا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ یہ آیات شریفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے اس نفل درجے کو پورا کیا ہے۔ فرض نہیں تھا ان کے اوپر، لیکن ایک نفل، ایک رضاکارانہ طور پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس پر اللہ پاک اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت یاسر ان کے والد انگاروں پر گھسیٹے جاتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کو انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ اے آگ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی، صحابی پر ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ عمار ابن یاسر، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ حضرت عمار ابن یاسر کی خوبی کے اندر نازل ہوئی۔ ان کی عادت تھی کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کبھی خوف سے اور کبھی شوق سے رویا کرتے، اے اللہ تیری ملاقات ہوگی، کتنا اچھا دن ہوگا، اور کبھی خوف سے کہ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس آؤں گا تو کس منہ سے آؤں گا۔ کبھی خوف سے روتے ہیں، کبھی شوق سے روتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ ان کی شان کے اندر نازل فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بھوکے اور پیاسے رہ کر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ 3 دن روزے سے ہیں اور تینوں دن افطار کے وقت کچھ پکاتے ہیں، کوئی آ کر سوال کرتا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اس پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ نازل ہوئی۔ تو نفل کا درجہ، نفل ہی ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا، لیکن نفل کا درجہ اختیار کرنے پر اللہ اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک دائیں طرف تو عام نیک لوگوں کو رکھیں گے، جو مقربین ہوں گے ان کو اپنے سامنے بٹھائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابتدائی اسلام کے اندر تہجد سب پر فرض تھی، پوری امت پر فرض تھی، لیکن معراج میں تشریف لے گئے، 5 نمازیں آ گئیں تو اللہ پاک نے تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا، لیکن نبی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر بھی فرض رہی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک زائد چیز آپ کے لیے مقرر کر دی ہے، تہجد کی نماز، اس کا اہتمام فرمائیں۔ جب آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے تو مقام محمود قیامت والے دن آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ پاک جو بہت بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں وہ نوافل کا درجہ اختیار کرنے پر دیتے ہیں۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے، تہجد کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جو تہجد کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اللہ اس کے جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ تہجد کی نماز رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ عام طور پر تہجد اس طریقے سے ادا فرمانے کی تھی کہ اٹھتے 2 رکعتیں مختصر پڑھتے، عام طور پر، کبھی زیادہ بھی پڑھی ہیں کبھی کم بھی پڑھی ہیں، عام طور پر 13 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت مختصر پڑھتے، پھر لمبی تہجد پڑھتے، 6 رکعتیں لمبی، 8 رکعتیں تہجد کی، پھر 3 وتر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں پڑھتے، پھر تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے، اور پھر اس کے بعد فرض کی نماز ادا فرماتے۔ پہلی 2 رکعت مختصر، اور اس کے بعد لمبی رکعتیں پڑھتے تہجد کی، اور ان لمبی رکعتوں میں قرآن بھی رسول پاک علیہ السلام تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھتے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تہجد کی نماز میں آہستہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح دونوں سے پوچھا کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جی جس کو سنانا تھا وہ سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جی تاکہ شیطان بھاگ جائے اور جو سونے والے ہیں وہ جاگ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تھوڑی سی آواز بلند کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھوڑی سی آواز نیچی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کے اندر تھوڑا سا بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ
دل میں شوق پیدا ہوا کہ آپ تہجد کی نماز میں مصروف ہیں، میں بھی پیچھے جا کر نیت باندھ لیتا ہوں۔ میں نے نیت باندھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، میں نے سمجھا کہ ختم ہوگی تو رکوع فرمائیں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع فرمائی، سورہ نساء شروع فرمائی، سورہ مائدہ شروع فرمائی، سورہ انعام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر رکوع کیا، وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّن قِيَامِ، پھر رکوع بھی اتنا لمبا تھا جیسے قیام لمبا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بتایا ہے کہ نوافل کا درجہ کس قدر اہم ہے۔ نوافل نوافل ہی ہیں، فرض نہیں ہیں، کوئی نہیں پڑھے گا تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن نوافل کے بغیر کسی کو بزرگی نہیں ملی اور کسی کو اللہ کا تقرب نہیں ملتا۔ جو آدمی چاشت کی چار رکعتیں پڑھ لے، چاشت کی نماز، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اس کے سارے دن کے کام بنا دیں گے، اور اگر وہ اس دن مر گیا تو اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پر ہم نے پایا۔ ہم نے روزی کی برکت کو تلاش کیا تو چاشت کی نماز میں پایا۔ جو آدمی چاشت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے، تھوڑے سے میں اس کی زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تنخواہ تھوڑی ہوگی مسائل زیادہ حل ہوں گے، اور اگر برکت نہ ہو تو ملینوں کے حساب سے بھی مل جائے تو پیٹ نہیں بھرتا، کام نہیں پورے ہوتے، کوئی نہ کوئی مصیبت سر پر مسلط رہتی ہے۔ بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا بڑی مختصر قسم کی انکم کے اندر بڑی اچھی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ چاشت کی نماز کے اندر فرماتے ہیں شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، چاشت کی نماز کے اندر ہمیں روزی کی برکت ملی ہے، تہجد کی نماز کے اندر ہمیں قبر کی روشنی ملی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قبر اندھیری نہ ہو، قبر کے اندر اللہ پاک مجھے یہ فرما دیں کہ آرام اور مزے سے سو جاؤ، قبر کی روشنی تلاش کی تو تہجد کی نماز میں ملی۔ اور ہم نے منکر نکیر کے سوال کو اس کا جواب کیسے دینا ہے اس کو تلاش کیا تو قرآن پاک کی قرات میں ملا۔ جو جتنا کثرت سے قرآن پڑھے گا اللہ پاک اس کو منکر نکیر کے جواب دینا آسان فرما دیں گے۔ جب منکر نکیر پوچھے گا مر ربک ما دینک، اور رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ آسان فرما دیں گے۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب قرآن پاک کی قرات کے اندر پایا، اور فرمایا پل صراط کے اوپر سے تیزی سے گزر جانا یہ صدقے کے اندر پایا، اور عرش کا سایہ خلوت کے اندر پایا۔ یہ جو بیماری ہے آج کل بہت وسیع تعلقات ہونے، ہر ایک سے خام فضولیات کے اندر لگے رہنا۔ انسان کے پاس وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بچانا چاہیے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ تو بہرحال جس آدمی نے تہجد پڑھی اللہ پاک اس کو 4 نعمتیں دیتے ہیں۔ جس نے چاشت کا اہتمام کیا اللہ پاک اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں گے تو معاف فرما دیں گے۔ جس نے اوابین کی 6 رکعتیں پڑھی اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے بھی ہیں، روزے بھی نفل روزے، ان کا بھی رسول پاک علیہ السلام نے بڑا اہتمام فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ ایک آئندہ سال اور ایک گزشتہ سال 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا 9 ذی الحجہ کا، 1 سال گزشتہ 1 سال آنے والا اللہ 2 سال کے روزے معاف فرماتے ہیں۔ جس نے ایام 20 کے 3 روزے رکھے، ایک روزے پر اللہ پاک اس کے 10 بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھے فرمایا وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ روزوں کا اہتمام بہت کثرت سے کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو ذکر فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی ایک روزے کی بھی قضا نہیں فرمائی، اور باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام شعبان کے اندر ہوتا تھا، جو آج مہینہ گزر رہا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے کم سے کم درجے میں۔ یہ جو 3 روزے ہیں، آج 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، پرسوں 15 ہے، جمعہ ہفتہ اتوار شعبان، اس کا کم سے کم ان 2-3 روزوں کا اہتمام کریں تاکہ ایام 20 کے روزے اس کے اندر آ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا، اور ان چیزوں کا رمضان المبارک قریب آنے والا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا شعبان کے اندر کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ان قریب آ رہا ہے، ابھی سے پروگرام اپنے اس طریقے سے بنانا کہ رمضان المبارک کے اندر تلاوت کے لیے میں نے کتنا وقت فارغ کرنا ہے، اور نمازوں کا میں نے کیسے اہتمام کرنا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جتنی بھی نوافل کے درجے کے اعمال صالحہ ہیں ابھی سے اس کی ترتیب اور پلان بنا کر رکھیں تاکہ اعمال صالحہ کا کرنا آسان ہو جائے، اور بار بار یہ چیزیں سامنے رکھیں۔ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کی طرف سے سزائیں اور عذاب رک جائیں گے، اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے، نفل درجے کو اختیار کریں گے تو اللہ اپنا خصوصی تعلق، خصوصی محبت اور دوستی، اور اللہ پاک اپنا تقرب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ساری چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔